جو حضرات بھی اس اجتماع میں شریک ہیں، اللہ رب العزت ان کی اس شرکت کو اپنی رضا کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ میرے محترم دوستو، جس فتنے سے ہمیں واسطہ ہے اور ایک طویل عرصہ سے امت مسلمہ اس فتنے کا مقابلہ کر رہی ہے، ہمیں امت کے فقیروں کا تعاون حاصل ہے اور قادیانیت کو عالمی قوتوں کی پشت پناہی حاصل ہے، جو اللہ کے دین کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ میدان میں عالمی قوتوں کو شکست دیتے ہیں اور ختم نبوت کے محاذ پر پاکستان کی پارلیمنٹ میں عالمی قوتوں نے خود مشاہدہ کیا کہ وہ چند فقیروں کے مقابلے میں ہار گئے، شکست کھا گئے۔ اللہ کا فضل ہے، امت جاگ رہی ہے اور وقت وقت ہوتا ہے پچاس سال گزرنے کے بعد ایک اور مرحلہ آیا جب سپریم کورٹ میں ایک بار پھر یہ معرکہ برپا ہوا اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسا وار کرنے کی توفیق دی کہ ایک صدی تک انشاءاللہ وہ دوبارہ اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ ذرا نعرے کم لگائیں۔ اشارے نہ خبر اشارے نہ خبر ہوتے تھا پتھر میں توارے دا ہوتا سے اور میرے محترم دوستو، آج ایک بار پھر عالمی کفر متحد ہے اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، علماء کرام کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں، ختم نبوت کے مجاہدوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے حکمرانوں سے یا عالمی مسلم حکمرانوں سے آپ کو کسی خیر کی توقع ہو، توقع مت رکھیں، خود میدان عمل میں بیدار رہیں، زندہ رہیں، کسی کا باپ بھی دین اسلام کا بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ میرے محترم دوستو، جہاں ختم نبوت کے محاذ پر ہمارے دوست
عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رضاکار پہرا دے رہے ہیں. ہمارے عقائد، ہمارا دین، اس کی حاکمیت اور اس کی بقا پر مستحکم ادارے جو ہمارے دینی مدارس ہیں، آج ان مدارس کو غیر مؤثر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. دینی مدارس کے کردار کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ہم نے جدوجہد کی، پارلیمنٹ سے قانون پاس ہوا، مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے، مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھولنے کے حوالے سے، اور قانون کی نظر انہی دینی مدارس پر تھی. اس قانون کا موضوع یہی اتحاد مدارس تھا، تنظیمات مدارس تھا. ہمارے کچھ دوستوں نے شکایت کی کہ ہماری بھی تو تنظیمیں بنی ہیں، ہمیں تو مکمل نظر انداز کر دیا گیا ہے. ہم نے ان سے محاذرائی نہیں کی. ہم نے کہا ان کو بھی آپ ضمن ڈال دیں. اب ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ اگر ہمارے پاس حقیقی معنوں میں مدارس کا کوئی ادارہ ہے تو وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے، یا دوسرے مکاتب فکر کے جو اتحاد مدارس کی تنظیمات سے وابستہ ہیں. لیکن جب ان وفاقوں کو توڑا گیا اور ڈمی قسم کی تنظیمیں پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے بنائیں، جس کا اس قانون سے ضمناً تعلق ہے، اصلاً کوئی تعلق نہیں، آج دینی مدارس کے ہاتھ مروڑ کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان ڈمی وفاقوں کا حصہ بنیں، تب جا کر آپ کی رجسٹریشن ہوگی. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، سرکار کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا یہ روب داب نہیں چلے گا. اور ہم نے انگریز کے روب داب کو نہیں چلنے دیا. آپ کس بات کی مولی ہیں کہ آپ دینی مدارس کا راستہ روکیں گے؟ ڈمی مدارس تم نے پہلے بھی بنائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. آج تم اور ڈمی مدارس بناؤ، سینکڑوں میں بناؤ، ہزاروں میں بناؤ، اور اعلان کر دو 50,000 مدارس نے ہمارے ہاں رجسٹریشن کر لی ہے. تمہارے 50,000 بھی ڈمی ہیں، تمہارے 1,00,000 بھی ڈمی ہیں، تمہارے 2 مدرسے بھی ڈمی ہیں. اور اگر حقیقی مدرسہ ہے تو وہ وہی ہے جو وفاق المدارس العربیہ کے ساتھ وابستہ ہے. مساجد و مدارس کا ترجمان، مساجد و مدارس کا ترجمان، ختم نبوت محافظ پاکستان، ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. میرے محترم دوستو، ہمیں کچھ خیر کی توقع تھی کہ شاید پی ڈی ایم کی تحریک سے وابستہ مسلم لیگ نون کچھ تو عقل سے کام لے گی. آج انہیں ہمارے مساجد کے ائمہ کو 10,000 روپے سے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے. محترمہ جان لو، یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا، اور 6-7 سال پہلے
اس وقت بھی 10,000 روپے تھے اور آج مولوی کے لیے وہی 10,000 روپیہ. کوئی شرم آنی چاہیے تمہیں جی. یہ 10,000 روپیہ اس اسٹیج سے میں پورے مکاتب فکر اور تمام مدارس کی طرف سے آپ کے منہ پر مارتا ہوں اور کوئی مولوی نہیں کرتا. ہمارا مدرسہ ہو، ہمارے مدرسے کا استاد ہو، ہمارے مدرسے کا محتمم ہو، ہمارے مدرسے کا طالب علم ہو، ہماری مسجد ہو، مسجد کا خطیب ہو، مسجد کا امام ہو، یہ دنیا میں اس اپنی پہچان رکھتا ہے اور خودداری اس کا پہچان ہے. ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم نے اس نظام کو اور اس تحریک کو جاری رکھا ہے تو سرکار کی مداخلت اور اس کے پیسے کے بغیر جاری رکھا ہے. اور ہم واضح طور پر اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس میں آپ کی مداخلت کو قبول نہیں کیا جائے گا. تم نے تو تاریخ میں دینی علوم کو ذبح کیا ہے. انگریز کے زمانے سے لے کر 78 سال تمہارے یہ سب کے سب دینی علوم اور مدارس کو ذبح کرنے کی تاریخ ہے تمہاری. آج بھی ہم اس کو آپ کے حوالے کر دیں، آپ پر اعتماد کر دیں. ہمیں آپ پر کوئی اعتماد نہیں ہے. تمہارے ہاتھ میں جو مدرسہ لگا وہ اسکول بن گیا، تمہارے ہاتھ میں جو دارالعلوم لگا وہ کالج بن گیا، اور آج وہاں کوئی دینی علم موجود نہیں. اس طرح کے تجربے تو ہم مزید روز روز نہیں کر سکتے. میرے محترم دوستو، امت مسلمہ مظلوم ہے، اور جو کچھ آج فلسطین میں ہو رہا ہے، جس طرح فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور جس طرح امت مسلمہ خاموش ہے، ضمیر خراٹے مار رہا ہے. کوئی احساس ان کو نہیں ہے کہ مسلم امہ پہ کیا گزر رہی ہے. 70,000 عام شہری صہیونی قبضہ گروں کی بمباری سے شہید ہو چکے ہیں. 1.5 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں. بیماریوں سے، بھوک کی وجہ سے شہید ہو گئے ہیں. لیکن اسلامی دنیا کا ضمیر جاگ نہیں رہا. اور جب بھی دیکھو ہمارے حکمران جہاز میں بیٹھ کر دوڑ رہے ہیں، کبھی قطر جا رہے ہیں تو کبھی مصر جا رہے ہیں تو کبھی کہاں جا رہے ہیں تو کبھی کہاں جا رہے ہیں. جب پوچھو کیا کر رہے ہو، حضرت خون بہہ رہا ہے، خون روک رہے ہیں. 70,000 لوگوں کا خون بہہ گیا، ابھی روک رہے ہیں. جب خون بہنا اور اس کا سلسلہ اب رک رہا ہے تو یہ بند کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب تک کہاں سوئے ہوئے تھے؟ اب تک تمہارا یہ احساس کہاں خوابیدہ تھا کہ آج تمہیں ان مسلمانوں کی فکر ہو گئی؟ اور ابھی بھی جو ہوا اور ہو رہا ہے، ایک بات ہمیں اصولی طور پر مد نظر رکھنی چاہیے کہ اصل فریق فلسطینی ہے، اور جنگ میں اصل فریق حماس ہے. جب تک وہ کسی معاہدے پہ اتفاق نہیں کرتے، ہمیں ٹرمپ اور پرمپ وغیرہ کے کسی کے فارمولے کو قبول نہیں کرتا. کوئی فارمولہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ہم نے تاریخ میں بہت معاہدے دیکھے ہیں. یاسر عرفات کے زمانے سے ان معاہدوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. مصر کے ساتھ معاہدات، اردن کے ساتھ معاہدات، فلسطین کے ساتھ معاہدات، اور تمام معاہدات میں آج تک اسرائیل کو مستحکم کیا جا رہا ہے اور فلسطین کو کمزور کیا جا رہا ہے. آج معاہدہ بھی ہو گیا، جنگ بندی بھی ہو گئی، اور بمباری بھی جاری ہے. کدھر ہے ٹرمپ صاحب؟
میں نے جنگ بند کرائی، تم نے جنگ نہیں بند کرائی، تم نے فلسطینیوں کو سیز کیا اور اسرائیل کو فائر کیا. یہ سیز فائر ہے. تو ان تمام صورتحال میں ہماری نظر پوری امت مسلمہ پہ ہونا چاہیے. عقیدہ ختم نبوت نام ہے اس امت مسلمہ کا کہ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے. اور عالمی سازشیں ان کو ناکام بنانا ہے، اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑنا ہے. ہم جنگ کی حالت سے نہیں نکل رہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ جنگ پہ اترا رہی ہے. بھائی اللہ نے کچھ تھوڑا پردہ دیا ہے، اس کا خیال رکھو. ورنہ مشرقی پاکستان بھی لوگوں کو نہیں بھولا اور کارگل بھی لوگوں کو نہیں بھولا. آج اگر تھوڑی سی عزت ملی ہے تو اتراؤ نہیں. انڈیا سے پنگا لیا، اب افغانستان سے پنگا لینے کا شوق رکھتے ہیں. اور ہمارے لوگ بیانیہ بنانے میں تو بڑے تکڑے ہیں ماشاءاللہ. اپنے دامن کو ایسا دھوتے ہیں کہ سرے سے داغ نظر نہیں آتا. خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھینٹ. تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. ظالمانو پنجاب کے ناز سے خیال کرو جان سے زمون دا تخلق بارم ذکر ہے جی اور دنیا نورے موری کریں گے بتاخم اردو دا کرنا دمران پڑھ نہیں کریں گے. جو بھی لیڈر تمہارے پاس آتا ہے آپ اس میں رقیب بن جاتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، فلسطین کا اور فلسطین کی آزادی ہماری منزل ہے، امت مسلمہ کی منزل ہے. دینی مدارس کا تحفظ ہماری منزل ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہماری منزل ہے. جنگیں نہ لڑا کرو. مصیبت یہ ہے کہ ہماری فوج جنگ بھی لڑتی ہے اور ہماری فوج مذاکرات بھی کرتی ہے. لڑنے والا مذاکرات نہیں کر سکتا، مذاکرات والا لڑنا نہیں کر سکتا. بھئی یہ کام ہمارے حوالے کرو. ہم پہلے بھی کامیاب ہوئے ہیں، ہم اب بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. لیکن پاکستان کو ہر طرف سے مت لڑاؤ. لڑنے والا بیان، جذباتی بیان، شعلے برسانے والا بیان یہ بہت آسان ہے، لیکن سنجیدگی، متانت، تنازعات کا حل اور اپنی قوم کو آگ سے بچانا، جنگ کی آگ سے نکالنا، یہ ہے اصل قیادت اور یہ ہے اصل سیاست. اگر آپ کو سیاست کرنا نہیں آتا تو پھر سیاست ہمارے حوالے کرو، انشاءاللہ خیر خیریت ہو جائے گی. تو میرے محترم دوستو، یہ پیغام لے کر آپ نے پورے ملک میں پھیلنا ہے اور ایک معقول سیاست کو آگے لے جانا ہے. میں حکومت کی طرف سے
किसी भी सियासी हो या वो मजहबी हो, उनके मुजाहिरों के हक को रोकना, उनके मुजाहिरे पर तशद्दुद करना, उन पर गोलियां चलाना, इसको मुसरत करता हूं। और कोई भी तंजीम हो, अगर लब्बैक की तंजीम हो, मैंने बड़े खुले दिल के साथ उनके साथ यकजहती का ऐलान किया है। लेकिन अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि तहरीकों के अंदर और सियासी अमल के अंदर तशद्दुद का अंसर नहीं आना चाहिए। जब तहरीक में तशद्दुद का अंसर आता है तो फिर वो मंजिल पे नहीं पहुंचती, वो रास्ते में टूट जाती है। वो हमारे सूफी साहिबान कहते हैं ना, अफजल ज़िक्र मादीम अलैह, सबसे बेहतरीन जिक्र वो है जिस पर दवाम किया जा सके। तो ये जो तहरीकात हैं, ये जो जद्दोजहद है, ये जो जिहाद है, ये जो मामलात हम ज़िम्मे ले लेते हैं, इनको भी हमें उस सतह पे चलाना चाहिए कि जिसको दवाम हासिल हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम ने बड़े बड़े मिलियन मार्च किए हैं, कानून को सामने रखकर, हालात को सामने रखकर, एक खूबसूरत हिकमत अमली के साथ। और आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात अगर इस महाज पर है वो जमीयत उलमा इस्लाम है। आज तो इस तहरीक को इंशाअल्लाह हमने आगे बढ़ाना है। और ये जो आपके इज्तिमात हैं, माशाअल्लाह आप बड़े बड़े इज्तिमात कर लेते हैं, लेकिन इन इज्तिमात को आप चादर छड़न का रेंग छोड़ जाते हैं। इन बातों को पल्लू बांधें, साथ ले जाएं, अपनी ज़िंदगी की तहरीक का हिस्सा बनाएं, अपनी जद्दोजहद का हिस्सा बनाएं, जोहद मुसलसल का हिस्सा बनाएं। इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकेगी। तो मैं हुक्मरानों से भी कहना चाहता हूँ, ज़रा संभल के आप लोग चलें, हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह। इतना भी आसान नहीं है कि आप जो चाहें सर कर सकें। हम भी हालात को समझते हैं और हालात को जानते हैं। हम अब भी आपको कुछ थोड़ा मौका दे रहे हैं, आप उसका फ़ायदा उठाएं। जायज़ फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। नाजायज़ फ़ायदा उठाओगे तो काम ख़राब हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद ही तो चल रहे हैं, अल्लाह की मदद से ही कामयाबी मिलेगी। पूरे खुद एतमादी के साथ हमने अपना सफ़र जारी रखना है। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।